وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اس بزم کے جو سب سے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ابو حسان مدنی حفظہ اللہ، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ فضیلت الشیخ الحمدللہ جامعہ سلفیہ سے فارغ التحصیل ہیں، پھر آپ مدینہ المنورہ سے کلیۃ الحدیث سے آپ نے وہاں سے فراغت حاصل کی۔ فی الوقت آپ مرکز الامام البخاری جو تلولی میں دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا میاناس ادارہ ہے، وہاں پر بحیثیت مدرس خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، بعد والصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں وہ ہے سلفی منہج اثرات و ثمرات۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ سلفی منہج کہتے کسے ہیں۔ سلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ لفظ بنا ہے سلفی۔ سلف یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ سالف کی جمع ہے۔ عام زبان میں کہیں تو کل من تقدمک فہو سلف، کہ جو آپ سے پہلے گزرا ہے اسے سلف کہتے ہیں، کہ وہ آپ کے سلف۔ اور گزرے ہوئے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام جب اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلف صالحین، گزرے ہوئے نیک لوگ۔ اور یہیں پر یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اردو میں کہتے ہیں اسلاف، ہمارے اسلاف کا یہ قول ہے، ہمارے اسلاف کا یہ موقف ہے۔ تو جب کسی مکتبہ فکر کا کوئی عالم اس طریقے سے کہتا ہے تو عام طور پر اس کی مراد ہوتی ہے اپنے مسلک کے علماء، گزرے ہوئے علماء کے بارے میں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک کے علماء کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، یہ مذہب ہے، یہ طریقہ۔ لیکن جب اصطلاح دین میں عمومی طور پر سلف کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ اس پر گفتگو سے پہلے منہج، لفظ منہج کا یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تو استعمال نہیں ہوا، لیکن یہی لفظ منہج کا جو معنی و مطلب ہے طریقہ، سیدھا راستہ، اسی معنی میں اور اسی مصدر سے ایک لفظ قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی ہے، ایک راہ مقرر کر دی، ایک طریقہ بتلا دیا ہے، اب تمہیں اسی طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ تو سلف کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا میں۔ جب اصطلاح میں ہم سلف کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے مراد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے بعد ان کے شاگرد تابعین، اور اس کے بعد ان کے شاگرد تبع تابعین۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے والے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے۔ اس حدیث میں 3 یا 4 نسلوں یا صدیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ بہترین زمانے والے ہیں، اور انہی کو اصطلاح میں سلف کہا جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے بھی سلف میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلف میں ایک حدیث کی بنیاد پر شمار کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مراد ابھی جو ہے کہ یہ ہمارے سلف ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان میں جو نیک ہیں صحابہ تمام کے تمام، اور باقی جو سیدھے راہ پر صحابہ کے منہج اور طریقے پر جو چلے وہ ان سے مراد وہ سلف ہیں۔ اور جن چیزوں پر، جن اعمال، جن عقائد پر وہ متفق تھے، وہ چل رہے تھے، وہ سلفیت ہے۔ جس فہم، جس سمجھ پر وہ چل رہے تھے وہ سلفیت، جو کچھ ان کے پاس تھا عقیدہ، عمل، سمجھ، فہم، وہی سلفیت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں
کہ ہمارا دین دین اسلام اس کے بنیادی مصدر قرآن و سنت، کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں دین اسلام پر عمل کرتے ہیں. لیکن کیا قرآن و سنت کو سمجھنے کی ہر کسی کو آزادی کہ آپ ہر کوئی چاہے قرآن اٹھائے اور اپنے اعتبار سے سمجھے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے میں سمجھوں گا، مجھے انگلش آتی ہے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہے میں پڑھوں گا اور سمجھوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیثوں کے اندر کیا بیان ہوا میں اپنے اعتبار سے سمجھوں گا اور عمل کروں گا؟ کیا ایسی آزادی ہے؟ کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی قید کا سہارا لینا ہوگا. آج کل ہم دیکھتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر، مسجدوں کے اندر، آفسوں کے اندر مجلس لگتی ہے، قرآن فہمی کی مجلس، دین فہمی کی مجلس. کوئی صاحب قرآن کا کوئی ٹرانسلیٹ اردو انگلش ہندی اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں اور بقیہ 4-5 افراد ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ٹرانسلیٹ پڑھا گیا اس سے میں کیا سمجھا، اس سے میں کیا سمجھا. ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ بیان کرتا کہ اس آیت میں میں نے کیا سمجھا، اس آیت سے اس حدیث سے میں نے کیا سمجھا. ہر کوئی اپنی سمجھ بیان کرتا ہے. تو کیا اس طریقے سے ہر کسی کو سمجھنے کی آزادی ہے کہ جس کا جو دل کرے وہ سمجھے؟ ایسے ہی کسی یونیورسٹی کالج میں عربی زبان کا ماہر پروفیسر اس نے دعویٰ کیا کہ قرآن کریم کے اندر شراب کی حرمت کا کہیں ذکر نہیں ہے. عربی زبان مجھ کو آتی، میں جانتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں ایک طرف سے، کہیں پر شراب حرام ہے یہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں. عربی کا پروفیسر ہے، ماہر ادیب ہے اپنے فن میں، لیکن اس کا یہ دعویٰ کیا درست ہے؟ اس کے اعتبار سے اور اس کی سمجھ کے اعتبار سے جو سمجھ کر وہ تلاش کر رہا کہ قرآن کریم کے اندر شراب کی حرمت کا کہیں ذکر نہیں ہے تو یقیناً نہیں ملے گا. کہیں پر اللہ نے نہیں کہا کہ ان اللہ حرم الخمرہ یا انی حرمت الخمرہ، حرام کا لفظ یا اس سے مشتق کوئی لفظ شراب کے ساتھ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شراب کے تعلق سے جو بیان کیا، رجسن ناپاک ہے، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے، فجتنبو اس سے اجتناب کرو، اس سے اجتناب کرو. اسے پیو نہیں کہا کہ لا تشربو اسے مت پیو، بلکہ کہا فجتنبو. فرق آپ سمجھئے کہ دور رہنے کہا گیا، پینا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. مثال میں آپ کو دوں، ریشم مردوں کے لیے حرام، اسے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن مرد اس کی تجارت کر سکتا، پہن نہیں سکتا، تجارت کر سکتا، اس کی چھو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن شراب کو تو چھو بھی نہیں سکتا، اس کی تو تجارت بھی نہیں کر سکتا. تو اب زیادہ حرمت شراب کی ہے یا ریشم کی؟ شدت حرمت کس میں؟ شدت کس میں؟ شراب میں زیادہ ہے. تو بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہے. تو اگر اس طریقے سے ہم قرآن و سنت کو سمجھنے لگے تو کبھی نہیں سمجھ سکتے اور راہ راستے سے بھٹکیں گے. ہم اور آپ تو 1400 سال کے بعد آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس یہ صورتحال ہے. جن کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آیتیں نازل ہوئی اور صحابہ کو علم نہیں ہو سکا کہ اس آیت کا کیا معنی مفہوم ہے، جبکہ ان کی مادری زبان عربی زبان ان کی مادری زبان. چنانچہ ایک آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی امن و امان والے، انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. صحابہ نے کہا ظلم کا جو عام معنی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ظلم میں داخل اور شامل ہے، پریشان ہو گئے. یہ آیت صحابہ کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ ہر کسی سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ تو ہوتا ہی ہے، گناہوں سے پاک تو ہم انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الامر کما تظنون، بات ایسی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ، بلکہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں ظلم سے مراد وہ بات ہے، وہ چیز ہے جس کی نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک بڑا بھاری یعنی سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم سے اس آیت میں مراد شرک ہے. تو ایسی 20 آیات آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے. ایسی کتنی آیتیں کہ نازل ہوئی وہ آیتیں اور صحابہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے. ان کو رجوع کرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کا معنی و مطلب سمجھا دیں ہمیں.
اس کا معنی و مطلب سمجھا دیں ہمیں. تو اس طور پر دین تو ہمارے پاس پورا موجود ہے قرآن و سنت کی شکل میں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. لیکن عمل کا طریقہ کہاں سے لینا؟ عمل کا طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ یہ موبائل ہے، مجھے استعمال کرنے نہیں آتا. کسی چھوٹے بچے کو دیں جس کو استعمال کرنے نہیں آتا، وہ خراب کر دے گا، ممکن اس کو برباد کر دے. لیکن کمپنی جب کسی الیکٹرانک سامان کو بیچتی ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتابچہ دیتی ہے، مینول گائیڈ، یوزر گائیڈ، جس میں اس الیکٹرانک سامان کے استعمال کا پورا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کیسے استعمال کریں گے تو وہ فائدے آپ کو ملیں گے جو اس الیکٹرانک سامان کا فائدہ ہونا چاہیے. اگر اس کے مطابق استعمال کیے تو ٹھیک، اور اگر اس کے مخالف ہم نے استعمال کیا تو وہ چیز کباڑا بن جائے گی، وہ چیز خراب ہو جائے گی. تو اسی طور پر قرآن و سنت تو ہمارا دین ہے، اس پر عمل کرنا ہے. لیکن عمل کیسے کرنا ہے؟ صحابہ کا طرز عمل، سلف کا منہج، سلف کا راستہ لے کر عمل کرنا ہے. نماز فرض ہے، کیسے بھی پڑھنے چلے گی؟ نہیں پڑھیں گے. طریقہ دیکھنا ہے، جو طریقہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، صحابہ سے ان کے شاگرد و تابعین نے حاصل کیا، ان سے تبع تابعین نے حاصل کیا، صحیح سندوں کے ساتھ کتابوں کے ذریعے اب تک ہم تک پہنچی ہے، وہ طریقہ اسی انداز کو لینا ہے اور اسی کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. ہم منمانی نہیں سمجھ سکتے. قرآن و سنت کے سمجھنے میں آزاد نہیں ہے. قرآن کی وہی تفسیر، احادیث کی وہی تشریح معتبر ہوگی اور قابل اعتبار ٹھہرے گی. وہی منہج، وہی طریقہ درست ہوگا جو صحابہ سے ثابت ہوگا. منمانی نہیں ہے. آسانی ہے دین میں، لیکن منمانی نہیں ہے کہ ہم اپنی منمانی کر لیں، جو جیسا سمجھ میں آئے ویسا کر لیں. ایسا نہیں چل سکتا. لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی جانب سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لایا. علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق. آدمی ہے نہیں کہ میں مومن ہوں کچھ بھی کرے اس کے بعد، نہیں، ایسا نہیں چلنے والا. منہج، طریقہ، راستہ چننا پڑے گا. کس راستے کے مومن ہو تم؟ تو آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لانا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے. وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، رسول پر ایمان لانا ہے، رسول جو کچھ لائے اس پر ایمان لانا ہے اور رسول کی مراد کے مطابق ایمان لانا ہے. اپنی مراد نہیں، اپنی سمجھ نہیں. ہماری اور آپ کی سمجھ کیا ہے؟ کچھ نہیں. صحابہ نے جو سمجھ دیا، جو فہم ان کا تھا، اسی فہم اور سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے. تب جا کر ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ نہیں. اور اس صحابہ کی اس فہم، سلف کے اس منہج کو اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور اسی کے مطابق ایمان لانا ہے، ورنہ ایمان غیر معتبر ٹھہرے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہود سے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائے ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت والے ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر اختلاف میں، خلاف میں، ان کا راستہ درست نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ان قریب ان سے نپٹ لے گا. آپ کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے. تو جو راستہ، جو طریقہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے، صحابہ کا منہج اور طریقہ، اسی کو اختیار کرنا ہے. اور اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کی ہدایت واضح ہونے کے بعد اور جو رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہیں پر واضح کر دوں کہ یہاں پر رسول کے طریقے کا بھی ذکر ہوا، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے. کون تھا اہل ایمان قرآن کے نزول کے وقت؟ صحابہ تھے. تو صحابہ کا جو راستہ تھا، اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اگر اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر چل رہا ہم بھی اس کو اسی پر ڈھکیل دیں گے. غلط راستہ چنے ہو، جاؤ اسی طرف، اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنم میں جھونک دیتا ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ. تو ایک راستہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہاری یہ حرکت جو ہے تمہیں اللہ کی راہ سے غافل کر دے گی، ہٹا دے گی. ایک راستہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے. آپ چاہے عمل کا معاملہ ہو، چاہے عقیدے کا معاملہ،
اعمال ہو یا عقائد ہو، ہر معاملے میں کسی بھی قرآن کی آیت، کسی بھی حدیث کو اور کسی بھی عمل اور عقیدے کے مسئلے کو سمجھنا ہو تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج کا عالم کیا بیان کر رہا، آج کا عالم کہاں سے بیان کر رہا، آیت کی تفسیر کیا بیان کر رہا، حدیث کی تشریح کیا بیان کر رہا، کیا صحابہ کے فہم کا ذکر کر رہا، سلف کے منہج کا طریقہ بیان کر رہا یا نہیں بیان کر رہا، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی آیتوں سے ایسے استدلالات اور ایسے خرافات بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس وہ باتیں سمجھ نہیں پاتی اور کہتی دلیل تو دے رہا، قرآن سے دلیل دے رہا، بخاری کی حدیث بیان کر رہا، مسلم کی حدیث بیان کر رہا، دلیلیں تو یہ بھی دے رہا۔ چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر فرقے گمراہ اس لیے ہوئے کہ بظاہر وہ دلیل تو قرآن و سنت ہی سے دیتے ہیں، استدلال قرآن و سنت سے کرتے ہیں، لیکن طریقہ، منہج اور اسلوب استدلال وہ جو ہے سلف کا چھوڑ کر کرتے ہیں، سلف کے اسلوب استدلال اور منہج کو چھوڑ کر استدلال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر فرقے گمراہ ہو گئے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خوارج کی جماعت، اس کی سب سے بڑی مثال خوارج کی جماعت ہے۔ چنانچہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خوارج جن کی تعداد 6000 تھی الگ ہو گئے، حضرت علی کے مخالف ہو گئے اور ایک طرف ہو گئے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا نماز تاخیر سے پڑھائیے، میں جاتا ہوں ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا مجھے ڈر لگ رہا آپ کے تعلق سے۔ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، چنانچہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور ان کے پاس دوپہر کے وقت پہنچتے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں یا دوسری روایت میں وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب پہنچتے ہیں تو خوارج کہتے ہیں مرحبا بک یا ابن عباس، خوش آمدید ابن عباس، ما هذه الحلہ، بہترین لباس پہن کر گئے تھے۔ اور خوارج کا سوچ کیا تھی کہ دنیا ہے یہاں عبادت کرو، انتہائی عبادت گزار تھے، بہت زیادہ تلاوتیں کیا کرتے تھے، بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، کسی طرح بس زندگی گزار لیں، یہ سوچ تھی ان کی۔ تو جب بہترین لباس دیکھا عبداللہ بن عباس پر، کہتے ہیں ما هذه الحلہ، یہ بہترین لباس کیا پہن رکھا آپ نے، یہ تو دنیا ہے بس کسی طرح گزار لو۔ قلت، ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ما تعیبون علیہ، کس چیز کی بنیاد پر تم مجھ پہ نقص کی بات کر رہے ہو، عیب لگا رہے ہو؟ لقد رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما یکون من الحلل، کہ میں نے اس سے زیادہ بہترین کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو اس کپڑے کی وجہ سے تو اللہ کے رسول پر تمہارا اعتراض جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہ کون ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بندوں کے لیے رزق نکالا، پاکیزے چیزوں کو نکالا، ان زینتوں کو حرام کرنے والا کون ہے؟ کون حرام کرتا؟ تم حرام کرنے والے ہو، اللہ نے حرام کیا اور تم، اللہ نے حلال کیا تم حرام کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فما جاء بک، کس وجہ سے آئے ہو، کون سی چیز تمہیں لے کر آئی؟ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس سے آیا ہوں، مہاجرین اور انصار کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی کے پاس سے آیا ہوں، ان کے داماد کے پاس سے آیا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا، لہٰذا وہ قرآن مجید کی تفسیر کو تم سے بہتر طور پر جانتے ہیں اور تم میں ان میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی بھی تمہارے درمیان ایک بھی صحابی نہیں ہے، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ ان کی بات تم تک پہنچا دوں اور تمہاری بات ان تک پہنچا دوں۔ اور کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا تخاصموا قریشا، قریش سے جھگڑا مت کرو، اللہ رب العالمین نے قریش، قبیلے قریش سے دے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا بل ہم قوم خصمون، کہ قریش قوم بڑی جھگڑالو ہے، ان سے جھگڑا مت کرو، ان سے جیت نہیں پاؤ گے، بحث مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ؟ چنانچہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ما نقمتم علی اصحاب رسول اللہ وابن امی، کہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، داماد علی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعلق سے تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو یہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ قالوا ثلاث، کہتے ہیں تین وجوہات، کہتے ہیں تین وجوہات ہے۔ اچھا شروع ہی سے پہلی بات کپڑے کے تعلق سے ذکر ہے، وہیں سے ان کی بدعقیدگی اور غلط استدلال کو آپ سمجھتے جائیں، وقت نہیں کہ زیادہ تفصیل میں کروں۔ چنانچہ کہتے ہیں ماہن، کیا ہے وہ تین اعتراضات کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلا اعتراض یہ فَإِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ کہتے ہیں جب خلافت کا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مشاجرات معاملے ہوئے تو فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کو متعین کیا گیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ کو، کہ آپ لوگ ثالث بن جائیں اور فیصلہ کر دیں۔ تو ان کا اعتراض کہ فَإِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں انہوں نے لوگوں کو حکم اور قاضی بنا دیا،
جج بنا دیا، جبکہ اللہ کا فرمان ہے، دلیل دے رہے ہیں قرآن سے 3 جگہ آیت کا ٹکڑا، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا. دلیل قرآن سے دے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، اور یہ لوگوں کو قاضی اور جج بنا رہے ہیں کہ فیصلہ کرو، تو کتنا بڑا اعتراض ہے. کہتے ہیں یہ تو ایک ہوئی. دوسری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قاتل ولم یسب ولم یغنم، کہ حضرت علی نے جنگ لڑی لیکن نہ کسی کو غلام لونڈی بنایا اور نہ ہی مال غنیمت سمیٹا. ان کانوا کفارا فقد حل سبیہم، اگر وہ کافر تھے جن سے جنگ کیے تب تو غلام اور لونڈی بنانا حلال ہے. وان کانوا مؤمنین ما حل سبیہم ولا قتالہم، اور اگر وہ مومن ہے تو نہ تو ان سے جنگ کرنا جائز ہے، حلال ہے، اور نہ ہی ان کو لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے. کہتے ہیں یہ دوسرا اعتراض. تیسرا کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسرا اعتراض یہ ہے کہ محا نفسہ من امیر المؤمنین، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹایا. فَإِن لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ، اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ تو کیا کافروں کے امیر ہیں؟ امیر الکافرین ہے. قلت هل عندكم شيء غير هذا، کہتے ہیں کیا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور اعتراض ہے؟ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں. کہتے ہیں ارأیتکم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں قرآن و سنت سے تمہارے سامنے ایسی دلیلیں دے دوں جو تمہاری بات کی تردید کر دے تو کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں واپس آ جائیں گے. کہتے ہیں تمہارا یہ کہنا کہ حکم الرجال فی امر اللہ، کہ لوگوں کو، مردوں کو، لوگوں کو جو حکم بنایا، میں قرآن کریم سے تمہارے سامنے دلیل رکھتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے چھوٹی معاملات کے اندر لوگوں کو حکم اور قاضی بنایا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر دے تو اس کو جرمانہ دینا ہے. ویسا ہی تو جرمانے کا فیصلہ کون کرے گا؟ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عادل لوگ. تو کہہ رہے ہیں کہ معمولی سا شکار جس کی قیمت بہت ہی معمولی، آج کے زمانے میں کہلیں 100 200 500 1000 روپے قیمت کا جرمانہ وصول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 لوگوں کو حکم بنایا کہ 2 لوگ حکم بنے. میاں بیوی کا معاملہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، اختلاف بڑھ جائے، تو ایک میاں کی طرف سے دوسرا بیوی کی طرف سے بیٹھیں اور فیصلہ کریں، بات چیت کریں. تو 2 لوگوں کا معاملہ ہے اور چھوٹے سے جانور کے جرمانے کا معاملہ ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حکم بنایا. تو جب پوری امت کا مسئلہ ہے، پوری امت کے اندر اختلاف پایا جا رہا، خون خرابہ اور فساد کی نوبت آ جا رہی ہے، تو کیا یہاں پر اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے حکم بنا رہے اور پوری امت کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کہتے ہیں اخرجت من ہذہ، کیا اس اختلاف سے، اس اعتراض سے میں نکل گیا؟ کہتے ہیں ہاں آپ نکل گئے. کہتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا اعتراض کہ تمہارا یہ کہنا کہ جنگ لڑی لیکن کسی کو غلام نہیں بنایا، کسی کو لونڈی نہیں بنایا اور مال غنیمت نہیں لیا، تو ہم کہتے ہیں افتسبون امکم عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو لونڈی بناؤ گے؟ وَتَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا، اور ان سے وہ سب حلال کر لو گے جو دوسری لونڈیوں سے حلال کرتے ہو، ان کے ساتھ سونا، ان کا استعمال کرنا، ساری چیزیں کیا کر لو گے ایسا؟ کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْتُمْ إِنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کہا کہ ہاں میں ایسا کریں گے تو تم کافر ہو گئے، کفر کیا. وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا، اور اگر تم نے کہا کہ ہماری ماں نہیں ہے، فَقَدْ كَفَرْتُمْ، تب بھی تم کافر ہو گئے، تم نے کفر کیا. کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، ام المؤمنین ہیں. فَأَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْن، تم 2 گمراہیوں کے درمیان ہو، سمجھ جاؤ کدھر جانا ہے. فَأْتُوا مِنْهَا بِمَخْرَجٍ، کوئی راستہ ہے تو لے کر آؤ. فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ جواب کیا دیں. کہتے ہیں کیا میں اس اعتراض سے بھی باہر نکل گیا؟ کہتے ہیں ہاں. پھر کہتے ہیں تمہارا اعتراض محا نفسہ من امیر المؤمنین، اپنے نام کے سامنے سے امیر المؤمنین نکال دیا. میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں ایسی بات کہ تم راضی ہو جاؤ گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ والوں نے اعتراض کیا، صلح صفائی کی بات لکھے جا رہی تھی اور اس میں لکھا گیا محمد الرسول اللہ، تو اہل مکہ نے، کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ لا نعلم انک رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو. اگر جانتے ما صددناک ولا قاتلناک، تو نہ ہم تم کو روکتے اور نہ جھگڑا کرتے، لیکن ہم جانتے محمد ابن عبداللہ، تم محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ محمد رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی کا دل گوارا نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے ان سے قلم لیا جو تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے پوچھ کر کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور اسے اپنے ہاتھ سے مسخ کر دیا. کہتے ہیں اخرجت من ہذہ، کیا میں اس اعتراض سے باہر نکل گیا؟
کہتے ہیں ہاں معاملہ کیا ہوا؟ فخرج منہم الفان وخرج سائرہم، کہ 2 لوگ رجع منہم الفان، 2000، 6000 میں سے 2000 واپس آ گئے صحیح منہج پر، صحابہ کے ساتھ آ گئے، اور 4000 اسی راستے پر رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ و قتال کیا اور ان کا خاتمہ کیا۔ تو آپ ان کی دلیلوں پر غور کیجئے، ہر اعتراض کے لیے قرآن سے دلیل دے رہے ہیں وہ، تو دلیل ان کے پاس قرآن کی ہے، دلیل ان کے پاس حدیث کی ہے۔ تو آج کل بھی آپ کے سامنے جب کوئی غلط چیز پیش کی جاتی ہے تو دلیل وہ بخاری کی دیتے ہیں، دلیل وہ قرآن و سنت کی دیتے ہیں، لیکن طریقہ استدلال غلط ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے سمجھنے کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، جو فہم ہے، جو کہ صحابہ والا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، اپنی مراد ہوتی ہے، منمانی ہوتی ہے، نبی کی مراد اور اللہ کی مراد کے مطابق نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اکثر فرقے گمراہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے استدلال تو قرآن و سنت سے کیا، لیکن اسلوب استدلال صحابہ والا اور سلف والا نہیں لیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے۔ جیسا کہ آج بھی یہی صورتحال، جس حدیث یا دلیل کو پیش کرتے ہیں اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں صحابہ کے فہم کے مطابق، تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اور اسی منہج کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارے درمیان اتنے سارے اختلافات اور اتنے سارے فرقے پائے جاتے ہیں، ورنہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ اور قبلہ ایک، سب کچھ ہمارا ایک ہے، اس کے باوجود فرقے لاتعداد ہیں، سب کچھ ایک لیکن فرقے لا تعداد ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں، وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ قیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا كلها في النار الا واحدہ، سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ قیل من هي یا رسول اللہ، کہا کون سا فرقہ اللہ کے رسول جو جنت میں جانے والا ہے؟ فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج جس طریقے پر، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر جو چلے گا، اس راہ کو، اس منہج کو جو اختیار کرے گا، وہ جو ہے کامیابی کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے، ورنہ سب کے سب گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لہٰذا منہج سلف کی اسلام، منہج سلف ہی اسلام کی اصل تعبیر ہے، بقیہ تمام راستے گمراہ کے ہیں۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، حکم دیا علیکم بسنتی، میری سنت کو، میرے منہج کو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ کامیابی کا طریقہ صرف اور صرف منہج سلف ہے، منہج سلف یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس راہ کو ہم پکڑے تو کیا اثرات اور کیا ثمرات ہمارے لیے مرتب ہوں گے، کیا کچھ ملے گا، اس تعلق سے تھوڑی گفتگو یہ ہو جائے کہ افراط و تفریط سے دور رہ کر نہ تو بہت زیادہ نیچے نقص کمی کر لیں اور نہ بہت زیادہ معاملے میں غلو کر لیں، دونوں سے بچ کر اگر ہم منہج سلف پر چلتے ہیں تو اعتدال اور توسط کی راہ پر چلتے ہیں، اعتدال اور توسط کی راہ پر چلتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا خصوصی امتیاز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم منہج سلف کو پکڑ کر چلتے ہیں تو شرک و بدعات سے دور رہتے ہیں، جس کا اعتراف دوسرے بھی کرتے ہیں، دنیا کے ہر فساد و بگاڑ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس منہج کو پکڑ کر چلیں، دین پر استقلال، ثابت قدمی اور استقامت آتا ہے اگر اس منہج کو ہم پکڑ کر چلیں۔ اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کا یہی ایک واحد راستہ ہے کہ ہم منہج سلف کو پکڑ لیں، قرآن و سنت کو سمجھنے، عمل کرنے کا وہی طریقہ اختیار کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ اس منہج کو اختیار کرنے سے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ملتی ہیں، امن و سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی ملتی ہے، جنت کا حصول ہوتا ہے، جہنم سے نجات ہے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام طرح کی کامیابیاں اس سے ہمیں حاصل ہونے والی ہیں۔ وقت پورا ہو گیا، میں اخیر میں چلتے چلتے دو قول، ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس منہج سلف کے تعلق سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ظن انه یاخذ من الکتاب والسنہ بدون ان یقتدی بالصحابہ، کہ جس کا یہ خیال ہے، جس کا یہ گمان ہے، جس کی یہ سوچ ہے کہ وہ کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ لے لے گا، بلا واسطہ لے لے گا، مجھے عربی آتی ہے میں سیکھ لوں گا،
میں سمجھ جاؤں گا، میں عمل کر لوں گا. تو جس کی یہ سوچ ہے، جس کا الزام اور خیال ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ لے لے گا بدون ان یقتدی بالصحابہ، صحابہ کی پیروی کیے بغیر، بس قرآن و سنت ہے میں عمل کروں گا، اردو میں لکھا، انگلش میں لکھا، ہندی میں لکھا، مجھے آتی ہے زبان، میں عمل کروں گا. صحابہ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ، اور ان کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ، منمانی راہ، چاہے وہ منطق ہو اپنی عقل والی، چاہے وجد والی، چاہے ذوق و شوق والی، چاہے بدعت و خرافات والی، کوئی اور راستہ اگر وہ اختیار کرتا ہے فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، وہ بدعتیوں میں سے. صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی بھی راستے کو اختیار اگر کوئی کرتا ہے وہ بدعتیوں میں سے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں فرمان ہے ان القرآن والسنۃ یجب ان یفہم علی منہج السلف الصالح من الصحابۃ والتابعین واتباعہم، کہ قرآن و سنت کا سمجھنا، دونوں کو سمجھنا ہے تو لازم ہے کہ سمجھنے کے لیے ہم سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے منہج کے مطابق سمجھے. من مانی نہیں سمجھ سکتے. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے منہج اور طریقے کے مطابق قرآن کریم کا سمجھنا ضروری ہے. یعنی ان 3 قرنوں زمانوں جن کی خیریت، جن کے بہتر ہونے کے تعلق سے بہت ساری احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مروی ہیں، اور یہ دلیلیں کافی ہیں اس بات پر جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہم یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ من یرید ان یفہم الاسلام من الکتاب والسنہ، کہ اگر کوئی شخص اس منہج سلف کو چھوڑ کر ایسے ہی قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے فَسَيَأْتِي بِإِسْلَامٍ جَدِيدٍ، تو کیا کرے گا؟ نیا اسلام لائے گا، حقیقی اسلام نہیں لائے گا. اگر وہ صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر قرآن و سنت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے فَسَيَأْتِي بِإِسْلَامٍ جَدِيدٍ، تو وہ ایک نیا اسلام پیش کرے گا. جیسا کہ آج کل مارکیٹ میں بہت سارے اسلام ہیں، تو اصلی اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وَأَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل وہ فرقے ہیں جو روز بروز بڑھ رہے ہیں، روز بروز بڑھ رہے ہیں، ہر روز ایک نیا فرقہ نکل رہا ہے، ہر مہینے ایک نئے فرقے کا وجود ہو جاتا ہے. یہ دلیل ہے کہ صحابہ کے منہج کو انہوں نے چھوڑا، اپنا راستہ اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے وہ راہ راستے سے بھٹک گئے اور ایک نئے فرقے کو انہوں نے جنم دیا. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ منہج صحابہ کی انہوں نے پاسداری نہیں کی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منہج صحابہ کو سمجھیں، قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں. اسی میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو منہج سلف، منہج صحابہ کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.